کہانی کے آغاز میں ہمیں دو شیر دکھائے جاتے ہیں جن میں سے ایک باپ اور ایک بیٹا ہوتا ہے۔ باپ کا نام شمشیر اور بیٹے کا نام آریان ہوتا ہے۔ شمشیر اپنے بیٹے کو دھاڑنا سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن آریان اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بعد میں رات کو وہ ایک درخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کا باپ وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کھیل میں آنا اور اس کا کھیل دیکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن بعد میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہے۔ اس کا باپ کھیل میں مشغول ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کوئی حرکت کرتا ہے تو جس کی وجہ سے وہاں سے ہرن بھاگنے لگتا ہے۔ بعد میں اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ آریان نے ہرنوں کو جگا دیا ہے اور وہاں بھگدڑ مچ گئی ہے، اس لیے وہ کھیل کے میدان میں زور سے کہتا ہے کہ بھگدڑ مچ گئی ہے، تو وہاں سے سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ بعد میں شمشیر اپنے بیٹے کو بچاتا ہے اور اسے خوب ڈانٹتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم دھاڑ بھی نہیں سکتے اور بہت سی شرارتیں کرتے ہو۔ اس پر اس کا بیٹا بہت ناراض ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ ایک ڈبے میں پہنچ جاتا ہے جو ڈبہ جنگل میں جاتا ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں بیٹھ گیا ہے۔ بعد میں اس کے باپ کو احساس ہوتا ہے تو وہ اسے منانے وہاں جاتا ہے، لیکن اسے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ گاڑی اس ڈبے کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بعد میں اس کا باپ شمشیر کبوتروں کے پاس جاتا ہے کہ یہ ڈبے کس طرف جاتے ہیں۔ کبوتر بتاتا ہے کہ یہ مشال والی عورت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور تمہیں انہیں جلدی ڈھونڈنا ہوگا، اگر صبح ہو گئی تو یہ جنگل کی طرف چلے جائیں گے۔ شمشیر اکیلا زو سے بھاگ جاتا ہے اور کچرے والی گاڑی میں چلا جاتا ہے۔ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے سارے دوست بھی اس گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ وہ ایک شہر میں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں کتے بھگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک گٹر میں چلے جاتے ہیں۔ گٹر میں ان کی ملاقات دو مگرمچھوں سے ہوتی ہے۔ دو مگرمچھ انہیں ان کا راستہ بتاتے ہیں کہ وہ مشال والی عورت کس طرح ہوگی اور کنٹینر آپ کو کہاں پر ملیں گے۔ وہ کنٹینر جا کے دیکھتے ہیں، لیکن وہ کنٹینر سوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آریان کو کھو دیا، لیکن انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آلریڈی ایک کشتی پر کھڑے ہوتا ہے جسے وہ ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے۔ اس پر جراف شمشیر کی پونچھ پر ٹانگ دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے شمشیر زور سے دوڑتا ہے اور ڈرائیور وہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہے پانی میں۔ بعد میں وہ اپنے دوست سانپ کو اس کشتی کا اسٹیئرنگ بنا لیتا ہے اور اسے چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی بھگدڑ میں وہ اپنے بچے کا کنٹینر کھو دیتا ہے اور وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ بعد میں اس کا دوست چوہا وہاں پر آتا ہے جو کہ برڈز رائڈنگ کر رہا ہوتا ہے، وہاں اترتا ہے اور وہ انہیں سیدھے راستے لے جاتا ہے۔ بعد میں وہ اور اس کا بیٹا ایک جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہ انہیں وہاں پر ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھالو کو جنگلی بیل اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بعد میں اس کا دوست سانپ اور جراف کو بھی جنگلی بیل اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب شمشیر اکیلا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے آریان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ گدھ آریان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس پر آریان چلاتا ہے تو اس کا باپ اس کی آواز سن لیتا ہے اور اس کی طرف بھاگ آتا ہے۔ وہ وہاں سے گدھوں کو ہٹاتا ہے تو وہاں پر جنگلی بیل آ جاتے ہیں اور انہیں وہاں سے بھگا جاتے ہیں۔ وہ ایک درخت پر چڑھ جاتے ہیں تو جنگلی بیل اس درخت کو نیچے سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بچے کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور آریان کے ڈیڈی کو اس چٹان سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ بعد میں وہ وہاں پر ہوتے ہیں تو آریان کا ڈیڈی اپنے چوہے دوست کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ انہیں دو گرگٹ ملتے ہیں، کیونکہ گرگٹ اپنا رنگ بدل لیتے ہیں، اس لیے وہ غائب ہونے والی شکل بنا کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ان بیلوں کا سردار اس بھالو کو اپنا واہی گرو مان چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی ہوتی ہے اس کے نظریے کے مطابق۔ بھالو کچھ دیر جنگلی بیلوں کو وہاں پر الجھاتا رہتا ہے۔ بعد میں وہ گرگٹ زہریلی ہوا کی وجہ سے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور وہ شیر سامنے آ جاتا ہے۔ اس پر جنگلی بیلوں کا سردار مزید غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے کہ آج میں اس شیر کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے دوست ایک پلان بناتے ہیں اور سانپ کو غلیل کی طرح کھینچ کر اسے اس کے چھوٹے بیٹے کو مارتے ہیں۔ وہ وہاں پر آتا ہے تو وہ جنگلی بیل کو لگتا ہے اور جنگلی بیل دور جا کر گرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس بچے کو ایک گھونسا لگاتا ہے اور وہ نیچے جا گرتا ہے۔ اس پر شمشیر بہت غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وہ زور سے دوڑتا ہے
تو سارے جنگلی بیل وہاں سے ڈر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جنگلی بیلوں کا سردار کہتا ہے کہ تم اسے مار ڈالو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اور حکم مان کر تنگ آ گئے ہیں، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ دور سے داڑتا ہے شمشیر، اور وہ چٹان وہاں پر گرنے لگتی ہے۔ وہ تمام بیلوں کو اور اپنے دوستوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جنگلی بیلوں کا سردار وہاں پر ہی رہ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سارے اپنی کشتی پر سمندر میں آ جاتے ہیں اور خوش زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یہاں پر ہماری مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اور اس کا بچہ آریان خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔